السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ دیکھیں، آج میں نے سوچا کہ چلے آپ کو بتا دوں کہ بہت زبردست بارش ہو رہی ہے پشاور میں، اور ہلکی ہلکی مطلب جیسے بوندا باندی ہوتی ہے نا، تو بہت زیادہ گرمی تھی، پڑ رہی تھی پچھلے مہینے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم ہو گیا۔ لوگ بہت تنگ تھے گرمی سے، تو مطلب کوئی سوچ رہا تھا ہم نے نتھیا گلی جانا ہے، کوئی کہہ رہا تھا گلگت جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، پلانز بنا رہے تھے سب، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت اچھا موسم ہو کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میرے موبائل پہ کچھ قطرے بھی گر رہے ہیں بارش کے، لیکن میں نے سوچا چلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ منظر ہے پشاور کا۔ یہ ہمارے گھر کے ساتھ کچھ گھر ہیں اس طرح کے، بہت زبردست گرین گرین سے، اور بہت اچھا منظر لگ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ نیچے سے دکھا دوں، یہ گھر بہت زبردست گھر ہے۔ وہاں روڈ ہے آگے سامنے، اس پہ کچھ گاڑیاں وغیرہ جا رہی ہیں، اور روڈ ہے اس لیے۔ تھوڑی بیچ بیچ میں ہوا بھی جا رہی ہے۔ میں تھوڑا اس لیے باہر نکل آئی ویورز کہ میرے تھوڑا موڈ جو تھا، کچھ میں نے کہا چلو چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے کہ چھت پہ آ گئی۔ حالانکہ بارش کی وجہ سے مطلب یہاں پر بیٹھا نہیں جا رہا، کیونکہ سارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں اور اس طرح نا، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کو بھی یہ منظر بتا دوں کہ پشاور میں کیا جا رہا ہے۔ کراچی وغیرہ میں بھی سنا ہے بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو بس اللہ کی رحمت بھی ہے ایک حساب سے، اور اسی میں اللہ کے لیے مطلب اللہ کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے، اس پہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے زیادہ، کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر گھڑی۔ اور شکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رحمت اور عذاب میں بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ مطلب جو بارش آج ہمیں رحمت ہمارے لیے ثابت ہوئی ہے، تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اور اس کی نعمتوں کو شمار کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور یہی بارش ہمارے لیے رحمت ثابت ہوگی۔ لیکن اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے غضب سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، جو ایک طرح کے مطلب سیلاب کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے کبھی کبھی۔ تو اس حالت سے میں اللہ بچائے۔ یہ دیکھیں اوپر برڈز بھی جا رہی ہیں، وہ بھی بہت خوش ہیں، لیکن پتہ نہیں میرے کیمرے نے شاید کیچ نہیں کیا ان کو، کچھ پرندے اڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے گھر میں کچھ اچھے سے پودے ہیں،
ان کو بھی مطلب ہم تو پانی دیتے ہیں لیکن اس حساب سے ان کا پانی شاید پورا نہیں کر سکتے. انسان ہر چیز پہ قادر نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو بس آج جو ہے یہ بھی خوش ہیں، ان کو پانی مکمل مل گیا ہے، اللہ نے پورا کر دیا ہے. پرندے بھی خوش ہیں. میں آپ کے ساتھ بیچ بیچ میں باتیں بھی کروں گی، میری کنورسیشن جاری رہے گی، تو آپ یہ منظر بھی دیکھیں انشاءاللہ. ویورز، چونکہ بہت اچھا موسم ہے اس لیے آپ کو آج کل جو ہے ہیلتھ وائز میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ واکنگ اور ورزش کے لیے یہ دن بہت ہی زبردست ہیں. میرا اپنا بھی کچھ اسی طرح ارادہ ہے کہ میں نے پہلے سوچا ہوا تھا، چونکہ گرمی کی وجہ سے انسان نہ تو صحیح کام کر سکتا ہے نہ ورزش کر سکتا ہے. اب میرا ارادہ تھا کہ چلیں اللہ نے خیر کیا تو سپٹمبر سے جو کہ شروع ہو چکا ہے، اس میں انشاءاللہ تھوڑی بہت واک کروں گی اور اپنی جو ورزش ہے وہ بھی جاری رکھوں گی. تو انسان کو بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اس سے. ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مطلب اس گرمی کو ختم کر دے، اس گرمی کو ختم کر دے. لیکن جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے نا، وہ اس میں پھر انسان کو یقین ہی نہیں آتا. سب کچھ اس کا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے جو جائز خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، اور چونکہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے وقت میں بھی تھوڑا فرق ہے. مطلب اللہ کا جو وقت ہے، جیسے آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ دیر آید درست آید، تو اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اس طرح کی کچھ کہاوتیں ہیں، تو ان سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو دن اور رات کا حساب ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے. اس لیے ہمیں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے وقت میں اتنی جلدی تبدیلی نہیں آتی. تو بس دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ بلیو مکمل ہونا چاہیے انسان کو، تو کسی بھی چیز میں اس کی بہتری ہوگی ہمیشہ. تو بس آپ منظر دیکھ رہے ہیں، میں بھی انجوائے کر رہی ہوں. تو یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ بیسک جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوسی کفر ہے. وہ ہم پہ طرح طرح کی رحمتیں برساتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا، اور ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ بس آج ہی ہو جائے، آج ہی ہو جائے. تو اس میں بھی انسان غلط ہو جاتا ہے، ہمیشہ غلط فیصلے کر لیتا ہے وہ.
گرمی اتنی زیادہ تھی کہ کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، جیسے 5 days before، تو ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ مطلب کہاں جانا چاہیے. اور وہ جو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ مطلب پروگرام ہوتے ہوتے اور سیٹ ہوتے ہوتے رک جاتا تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلو مری چلتے ہیں. کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا، لیکن مجھے یقین تھا بس وہ اللہ کی جیسے جو رحمت تھی وہ نزدیک تھی. تو میں نے مطلب یہ کہ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اصل میں ویڈیوز وغیرہ بنانی ہوتی ہیں نا، تو آپ لوگوں کی محبت اور اٹیچمنٹ کی وجہ سے میں نہیں گئی، کیونکہ مطلب وہاں پر یہ مری وغیرہ اور گلگت یہ جگہ جو ہیں ان میں سگنلز کا پرابلمز بھی ہوتے ہیں نا، تو میں ادھر ہی آپ لوگوں کی محبت میں پشاور میں ہی رہ گئی، کیونکہ یہاں مطلب یہ کہ تھوڑی ویڈیوز میں آسانی سے بنا لیتی ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ نے یہیں پر رحم فرما دیا. ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اپنی روٹین کو ہمیشہ مطلب سیٹ رکھیں نا، اس لیے کہ جب انسان کی کوئی روٹین نہیں ہوتی تو اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں باہر کی وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، منفی، جن میں مطلب یہ کہ مثبت خیالات اس کے ختم ہو جاتے ہیں بالکل. تو آپ کو بھی مطلب میں خود بھی کمزور انسان ہوں، مطلب اس طرح نہیں ہے کہ میں بالکل کمپلیٹ ہوں اپنی ذات میں، مجھ میں بھی کافی خامیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ صبح کی نماز جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے نا، اس کے ساتھ پھر تھوڑی بہت جو ہے تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد تھوڑا واک یا ورزش کو اگر اپنا لیں تو بہت بڑی آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. دوسری بات کہ امید کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا. اگر امید ختم ہو جائے گی تو پھر تو ہم ایسے ہیں جیسے مطلب ایک بندہ جس کی امید ہی ختم ہو جائے، تو پھر تو آگے کا راستہ پھر اللہ ہمارے لیے کیسے نکالے گا. تو تھوڑی تھوڑی امید رکھا کریں اور بس اللہ کی بات مانی چاہیے، یہ کہ صحیح راستوں کا انتخاب کریں تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں، جن میں نماز، تلاوت اور ورزش، اگر یہ ہماری روٹین میں شامل ہو جائیں گی
تو آپ خود فیل کریں گے، محسوس کریں گے کہ سارا دن آپ فریش محسوس کریں گے. اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی آپ کی زندگی میں. یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک پرندہ کوا اڑ گیا. یہ ہمیشہ اسی جگہ پہ مخصوص اپنے آ کے بیٹھ جاتا ہے ہر صبح، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مطلب اللہ کی حمد و ثنا ہی کرتا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پرندے کرتے ہیں، انسان اس لحاظ سے بہت پیچھے ہیں ان سے. افسوس کی بات ہے کہ پرندے ہم سے زیادہ اچھے ہیں. ویورز، وہ کوا جو تھا وہ تو چلا گیا. وہ بہت زبردست طریقے سے ادھر بیٹھ جاتا ہے اور مطلب کافی دیر تک بیٹھا رہتا ہے. اس کی روٹین میں نے نوٹ کی ہے، لیکن بارش کی وجہ سے آج وہ شاید بہت خوش ہے تو ادھر ادھر گھوم رہا ہے. ویورز، اپنی جو نیکسٹ ویڈیوز میری آئیں گی ان میں انشاءاللہ میں آپ سے کچھ، میرا اس طرح کا پلان تھا کہ میں کچھ ایکسرسائزز بھی آپ سے شیئر کروں گی اچھی جن میں مطلب وارم اپ ایکسرسائزز ہوں گی، اور اس طرح اپنے آپ کو مطلب گرم کرنے کے لیے، تاکہ ہمیشہ جو ورزش کی ابتدا ہم کرتے ہیں اس میں ہم ہمیشہ وارم اپ سے سہارا لیتے ہیں. وداؤٹ وارم اپ، اپنے جسم کو گرم کیے بغیر آپ کوئی بھی ورزش ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے، اور وہ آپ کے جسم کے لیے افیکٹو نہیں ہوتی.
ویورز، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کل جو ہے انشاءاللہ مطلب میرا اپنا جو اندازہ ہے نا، اس طرح لگ رہا ہے جیسے کل جو ہے وہ سنی ڈے ہوگا، کیونکہ تھوڑی تھوڑی جو ہے یہ بادل کے جو ٹکڑے ہیں وہ آپس میں جدا ہو رہے ہیں نا، تو تھوڑا تھوڑا نیلا آسمان جو ہے وہ نظر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، جو کل تک مجھے لگتا ہے، میرا اندازہ ہے، ویسے میں شور نہیں ہوں لیکن اندازہ ہے کہ کل تک جو ہے سنی ڈے ہوگا انشاءاللہ. مگر پھر بھی انشاءاللہ گرمی جو ہے اس لحاظ سے اب نہیں بڑھے گی، کیونکہ سپٹمبر آلموسٹ آج 1 ستمبر ہے، شروع ہو چکا ہے. بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے کافی مطلب پانی بھی کھڑا ہو گیا ہے جگہ جگہ.
ویورز، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے میں ایک حمد یا نعت آپ کو ابھی سناؤں گی، لیکن آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، میں اس کو تھوڑا پریپیئر کر رہی ہوں۔ اوکے، تھوڑا ویٹ کریں، تب تک آپ یہی منظر دیکھتے رہیں۔ ویورز، میں آپ کو سنانے لگی ہوں لیرکس کی شکل میں، اوکے؟ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ، بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس کا، ہجوم پیغمبراں ہے اس کا، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، ذرا سی جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش کبائی، یہی ہے کل کائنات
جس کی. گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر دے، جو اپنا دامن لہو سے بھر دے. مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر دے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی. امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. جسے شہ شش جہاد دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں. عنان کون مکاں جو تھامے، عنان کون مکاں جو تھامے. کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا. نظر نہ دھن سربراہ ایسا، لگے جو مزدور شاہ ایسا. نظر نہ دھن سربراہ ایسا. فلک نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرح بھی وہ اس طرف بھی. منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ وہ سر بکف ہے. کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ. جامعیت کا استعارہ، صبح تہذیب کا کجر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ یہ جو میری پوئٹری تھی، یہ مجھے بہت پسند بھی تھی، اور یہ تو ادھر ختم ہو گئی. تو جو کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے کہ کون کون سی مصیبتیں انہوں نے جھیلیں اور اسلام کا کس کس طرح سے نام روشن کیا. تو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان کی ذات میں کون کون سی صفات تھیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، ان پہ نظر رکھنی چاہیے، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہی لائف میں اس کو اپلائی کریں. تو وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے سامنے ایک مثال ہے اور ہمیشہ رہیں گے. ویورز، یہ جو میں نے ابھی آپ کو حمد یا پوئٹری جس کو کہہ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سنائی ہے، یہ ان کو جو پہلے گایا تھا وہ مظفر وارثی صاحب نے گایا تھا، اور ان کی آواز میں بہت زبردست یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں.
میرا پیمبر عظیم تر ہے کے نام سے، اور آگے لکھ لیں مظفر وارسی. تو کافی اچھی مطلب اس میں ہمیں ایک سبق سا مل جاتا ہے. تو آج کے دن سے کے حساب سے چونکہ بہت اچھا دن ہے، تو میں نے کہا چلیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ اچھی سی نظم یا حمد کچھ بھی ہو تو میرے سامنے یہی، چونکہ یہ میرا پسندیدہ رہا ہے تو ہمیشہ میں اس کو سنتی بھی ہوں، تو میں نے کہا چلے آپ سے بھی شیئر کر دوں.
یہ ویورز شام ہو گئی ہے. بارش میں بھی تھوڑی کمی آنا شروع ہو گئی ہے. پہلے کچھ تیز تھی، اب کچھ رفتار اس کی سلو ہو گئی ہے، لیکن اسی پھوار کی صورت میں برس رہی ہے. ہلکی ہلکی بوندا باندی جس کو کہتے ہیں، ہلکی سی وہ والی ہے. پرندے بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو جانا شروع ہو گئے ہیں، اپنے گھونسلوں کی طرف رواں دواں ہیں. ویورز شام بھی تھوڑی تھوڑی اب ڈارک ہو رہی ہے اور رات کی طرف آہستہ آہستہ دن کا اختتام ہو رہا ہے. تو مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں. مجھے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہی آتی ہوں، اور مطلب آپ لوگوں کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، تو میں نے اپنی یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بنائی ہے اور یہ کام سٹارٹ کیا ہے. کامنٹ بھی کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ کی خدمت میں جلد سے جلد حاضر ہوں گی. اوکے جی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.